اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید و فرقان الحمید لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ النوری. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اور یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. تو لہذا دوستو بزرگو، روز کی طرح آج بھی درس فصوص الحکم میں آج کی جو فص ہے فص حکمت الیاسیہ، درس فص حکمت الیاسیہ، الیاس علیہ السلام کی حکمت والا آج کا درس فص. تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصوص الحکم میں فص حکمت الیاسیہ سے خاص کر کے دو باتوں پر زیادہ زور دیا ہے. ایک ہے تشبیہ در تنزیہ، دوسرا ہے تنزیہ در تشبیہ. کہ دو باتوں پر زیادہ انہوں نے زور دیا ہے اس فص کے اندر، تشبیہ در تنزیہ. جیسا کہ انہوں نے ابن العربی نے فصوص میں خاص کر اس آیت کریمہ کو نوٹ کیا کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. لیسا کمثلہ شیء، چیز کی طرح اللہ نہیں، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. ثابت اللہ کو کیا، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں، کسی شے کی طرح اللہ نہیں، یہ نہیں بولنا تو شے کا وجود ہو گیا. بحث الوضو یہ بتلا رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. یہ لیسا کمثلہ شیء شان تنزیہ کو بتا رہا ہے. ابن العربی کا قول اس سے بڑھ کر کوئی آیت ہے ہی نہیں تنزیہ و تشبیہ کو سمجھنے کے لیے. تو ابن العربی نے خاص کر اسی آیت پر زور دیا، کوٹ کیا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی شے نہیں. فیض اقدس ہے، اللہ ہی اللہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تنزیہ ہے. وہ السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. تو تشبیہ، سننے کے لیے دیکھنے کے لیے حاضر ہونا، ناظر ہونا، دیکھنے والا ہونا، سننے والا ہونا، تو یہ شان تشبیہ. تو لیسا کمثلہ شیء شان تنزیہ کی وضاحت کر رہی ہے. وہ السمیع البصیر شان تشبیہ کی کر رہی ہے. نہ تنزیہ کا انکار نہ تشبیہ کا انکار. تنزیہ کا انکار بھی کفر، تشبیہ کا انکار بھی کفر، ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے. تنزیہ در تشبیہ، تشبیہ در تنزیہ. تشبیہ ہے تو تنزیہ کہیں گیا نہیں، تنزیہ اپنی جگہ ہی ہے مگر چھپا ہوا ہے. تنزیہ ہی تنزیہ تھا قبل کن فیض اقدس عیان ثابتہ میں معلومات الہیہ میں تنزیہ ہی تنزیہ تھا، کوئی خارجی وجود نہیں تھا مگر
اشیاء کا ضرور ظہور تھا، اشیاء ضرور تھے مگر تشبیہ سے چھپے ہوئے تھے۔ علم میں تو آگے تھے، چیزیں بنانے کا ارادہ کیا، ذرا تو فیض اقدس میں، معلومات الہیہ میں، عیان ثابتہ میں، لوح محفوظ میں تشبیہ بھی تھی مگر چھپی ہوئی تھی۔ جیسا تشبیہ ہے تنزیہ چھپی ہوئی ہے، تو تنزیہ بھی ہے تشبیہ بھی ہے، کبھی تنزیہ پہ زور کبھی تشبیہ پہ زور، مگر ہے دو بھی۔ جب تک تنزیہ ہی تنزیہ، کن سے پہلے تشبیہ نہیں، شکل نہیں، صورت نہیں، تنزیہ ہی تنزیہ۔ جب کن ہو گیا تو تنزیہ نہیں، تشبیہ، صورتیں، اشکال۔ کن کے بعد تشبیہ ہے، کن سے پہلے تنزیہ ہے۔ تو شان تنزیہ شان تشبیہ دونوں کا جامع اللہ ہے۔ یہ تو معلوم ہوا اس چیز کے اندر حکمت۔ دوسرا، اس میں خاص حکمت کیا ہے؟ حص حکمت الیاسیہ میں الیاس علیہ السلام دنیا میں الیاس بن کر آنے سے پہلے ادریس تھے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ادریس کے حیثیت سے آئے ہوئے تھے۔ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے۔ ابن العربی وضاحت کر رکھے ہیں اس میں کہ الیاس در حقیقت ادریس ہے۔ الیاس علیہ السلام در حقیقت ادریس علیہ السلام ہیں جو نوح علیہ السلام سے پہلے تھے۔ ادریس علیہ السلام تھے نوح علیہ السلام سے پہلے نبی ہے ادریس بھی۔ حکمت کیا؟ ملک شام میں ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ میں سے ایک آتشی گھوڑا نکلا، آگ نما جیسا گھوڑا نکلا۔ ادریس علیہ السلام کو بہت پسند آیا اس کی شکل شباب سے دیکھنے کے بعد۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ادریس علیہ السلام آتشی گھوڑے پر سوار ہوئے، جو آگ تھا، جو سورج کی پرتوں والا تھا۔ تو ہوا کیا؟ جب وہ آتشی گھوڑے پر سوار ہو گئے تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی قوت نفسانی و قوت شہوانی کو ختم کر جلا دیا۔ آتشی گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے قوت شہوانی، شہوت کا جذبہ، قوت نفسانی، خواہشات کا جذبہ، یہ دو بھی قوتیں جل گئے۔ آتشی گھوڑی کی وجہ سے بیٹھے نا، دونوں جل گئے۔ جب نفسانیت بھی نہیں، شہوانیت بھی نہیں، دو چیزیں بھی نہیں رہی تو ہوئے کیا؟ انہوں ملکوتی، فرشتہ نما ہو گئے۔ نہ نفس ہے نہ شہوت ہے، تو فرشتے میں بھی نہ نفس ہے نہ شہوت ہے، ملکوتی صفات کا مظہر بن گئے۔ یہ دونوں قوتیں جل گئے، شہوانی بھی نفسانی۔ تو غلبہ کس کا ہوا؟ ملکویت کا۔ فرشتہ جیسی صفت ان پر ہونے لگی، تجلیات ہونے لگے۔ جب قوت نفسانی و قوت شہوانی جل کے راکھ ہو گئے، انہوں ملکوتی اوصاف والے بن گئے، تو انہیں تبلیغ کے لائق نہیں رہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا نا، کیوں؟ تقاضے بشریت فنا ہو گئی۔
بشری تقاضے فنا ہو گئے، نفسانیت بھی نہیں، شہوانیت بھی نہیں، تو تقاضے بشریت فنا ہو گئے۔ جب بشریت ہی کا کوئی سوال نہیں ہے، ان کے اندر ملکویت کا غلبہ آ گیا، تو یہ بشر کو رجوع اللہ کیسے کرا سکتے؟ تبلیغ کرنے کے لیے، مخلوق کو رجوع اللہ کرانے کے لیے، بشر کو خالق سے جوڑنے کے لیے لازم ہے کہ ان کے اندر بشری تقاضے ہوں۔ بشر ہی بشر کو اپنے جذبات و احساس سے متاثر کر کے رجوع کرا سکتا، جبکہ ادریس علیہ السلام گھوڑے کو بیٹھنے کی وجہ سے نفسانی بھی جل گیا، شہوانی بھی جل گیا، جذبات ملکوتی رہ گئے، تو تبلیغ دین کے لائق نہیں رہے۔ تو تبلیغ دین کرنے کے لیے، مخلوق کو خالق کی طرف بلانے کے لیے، رجوع اللہ کرنے کے لیے، بشر کو بلانے کے لیے بشری تقاضے ہونا ضروری۔ اگر بشری تقاضے نہیں رہیں گے تو بشر قریب نہیں آئیں گے، نہیں مانیں گے بات، تو کیوں ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ جبھی تو حضور بولے قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، بھائی تمہاری طرح بشر ہوں، آؤ قریب آؤ، میں بحیثیت بشر کے تمہیں بلا رہا ہوں، تم میرے قریب آؤ تاکہ تم پر تبلیغ کر سکوں، تم کو دعوت دین دے سکوں، رجوع اللہ کرا سکوں۔ مگر ادریس علیہ السلام میں یہ دو قوتیں جل گئے، وہ گھوڑے کو بیٹھنے کی وجہ سے آتی تھی، تو بشری تقاضے ختم ہو گئے، نفسانی بھی ختم ہو گئے، شہوانی بھی ختم ہو گئے۔ یہ دو چیزوں سے بشریت تھی، نہ نفسانیت ہے نہ شہوانیت ہے، پھر حیج کیا ہے؟ نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی جذبہ ہے، تو اسے ملک ہی ملک آ گیا، ملکوتی آ گئی۔ ابن عربی بتانا چاہتے ہیں انہوں عالم شہادت میں چھیں، دیکھ رہی، چل رہی، پھر رہی، کھا رہی، پی رہی، سب تقاضے الگ ہیں، عالم شہادت میں ہیں، مگر اثرات و غلبہ امثالیت کا ہے، ملکیت کا ہے۔ پہلے شہادت، وہاں سے امثال، بعد میں ارواح۔ تنزلات ستہ میں پہلے عالم شہادت، بعد میں عالم امثال، بعد میں عالم ارواح۔ تو ادریس علیہ السلام کے اندر یہ دو قوتیں جل جانے کی وجہ سے برائے نام عالم شہادت میں ہے، عالم شہادت کے تقاضے جل گئے، تب کیا رہ گیا؟ امثالی رہ گئے، مثل بن کے رہ گئے، بشر نہیں، مثل بشر بن کے رہ گئے، بشر نہیں، مثل بشر بن کے رہ گئے، وہ تقاضے جل گئے اور تبلیغ کے لائق نہیں بنے، مخلوق کو رجوع نہیں کر سکتے تھے۔ حکمت الیاسیہ بتا رہا ہوں اس چیز کی، تو اللہ نے کیا کیا؟ ادریس علیہ السلام کو زندگی میں زندہ پن آسمانوں کو اٹھا لیا، موت سے پہلے آسمان پہ اٹھا لیا۔ کسے؟ ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، ان کو کیا فرق نہیں، یہاں کیا ہوا کیا، یہاں کے تقاضے ختم ہو گئے تھے نا، قوت نفسی بھی نہیں، قوت شہوت بھی نہیں، کیا تھا پھر؟ نور کا مظہر بن گئے تھے، نوری تجلی کا مظہر بن گئے تھے۔ پھر ارہوں کو کیا فائدہ؟ نہ تبلیغ کر سکتے، نہ تقاضے بشری، آ جاؤ اوپر جہاں فرشتے رہتے ہیں، نور ہی نوری صفت۔ تو ادریس صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس کی بنیادی وجہ حکمت یہ ہے کہ آپ سے وہ گھوڑے کو بیٹھنے کی وجہ سے کیا بشری تقاضے، قوت نفسی، قوت شعوی جل جانے کی وجہ سے
ان کے اندر نورانی کے غلبانی کی وجہ سے وہ شہادت میں رہتے ہوئے امثال نظر آتے ہوئے ملکوتیت کا غلبہ نظر آنے لگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتہ نما ویسا بنا کر آسمانوں پر بلا لیا. یہاں تک حکمت ہی. آج سے حکمت الیاسیہ چل رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک دور آیا, دنیا میں کفر بڑھنے لگا, شرک بڑھنے لگا, توحید سے لوگ دور بھاگنے لگے, توحید کی تعلیم نہیں ملنے لگی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے بجائے انہی کو, ان میں سے الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجا. سمجھو, ادریس علیہ السلام بن کر آسمانوں پر اٹھائے گئے. وہی ادریس جب تبلیغ کی ضرورت پڑی, کفر جب عام ہو رہا تھا, تو اللہ نے اسی ادریس علیہ السلام کو الیاس کے روپ میں تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا. الیاس علیہ السلام آئے, تبلیغ کرے, کفر شرک کو ختم کرے. وہاں کا جو بادشاہ اس دور کا تھا وہ بھی ایک بت کا پجاری تھا, اسے بھی ختم کرا کر آپ نے دین کا کام کیا. کون؟ الیاس. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج تک کائنات میں کوئی نبی دو بار نبی بن کو نہیں آیا, ایک بار آیا. جیسا عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بن کر آئے, دوسری بار آئیں گے تو ولی بن کر. قیامت کی صبح سے پہلے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی کے حیثیت سے بلا لیا, عیسیٰ روح اللہ کے حیثیت سے بلا لیا, پھر ان کو بھیجے گا جیسا ادریس کے بدلے الیاس کو بھیجا روپ میں. تو وہ نبی آئیں گے دوسری بار. عیسیٰ علیہ السلام دوسری بار آئیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں, بحیثیت ولی. یہ دو بار نبی کا آنا یہ صرف ادریس و الیاس ہی کے لیے جب, کسی اور کے لیے نہیں. ایک نبی دو بار نبی بن کر آنا حضرت الیاس کے لیے. سمجھ رہی نہیں کیا بات؟ وہ بھی نبی عیسیٰ ہی آئیں گے, مگر نبی بن کر نہیں آئیں گے, ولی بن کر آئیں گے, امت محمدی بن کر آئیں گے, کلمہ نبی کا پڑھیں گے, کیا بات, دین کا پرچار کریں گے, ہے نا. نبی کے حیثیت سے انہوں نے شادی نہیں کیا تھا, یا ولی کے حیثیت سے شادی بھی کریں گے, بچے بھی ہوں گے. سمجھ میں آ رہا؟ حکمت پھر سے حکمت الیاسیہ کہ ایک نبی دو بار نبی بن کر نہیں آتے. ایک الیاسی کو ایک شرط تھا کہ نوح سے پہلے ادریس کی حیثیت سے نبی بن کو آئے, بعد میں پھر الیاس بن کر آئے. تو اللہ دو بار ان کو بھیجا, ایک بار ادریس کی حیثیت سے, ایک بار الیاس. آج بھی الیاس زندہ ہیں, آج بھی خضر زندہ ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر حضرت الیاس اور خضر بھی رہتے ہیں, مینا میں, مقام میں, عرفات میں حج کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آج بھی حج کے ارکانوں میں, حج کے دنوں میں انبیاء بھی آتے ہیں, ان میں حضرت الیاس, حضرت خضر. کیوں؟ یہ باحیات ہیں, یہ آتے ہیں حج کے دنوں میں آتے ہیں. کسی اور نبی کا ذکر نہیں, ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر. خیر, حکمت الیاسیہ دو بار آئے نبی کے حیثیت سے. عیسیٰ بھی آئیں گے, نبی 6 پہلی بار آئے نبی کے حیثیت سے,
دوسری بار آئیں گے وہی. کتنا معلوم ہوا؟ اب شان تنزیہ و تشبیہ اللہ ضرور ہے، تشبیہ میں بھی ہے، تنزیہ میں بھی ہے. اس کو جاننا ہے، دیکھنا ہے. کیسے دیکھیں گے، کیسے جانیں گے؟ ابن عربی نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اللہ کو ڈھونڈتے رہیں گے. اللہ مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتا رہے گا. جو دنیا میں جس صورت کا معتقد تھا، جس صورت کو اپنے عقیدے میں رب بٹھا لیا تھا، نیش میرا رب، وہ صورت میں وہاں دکھے گا تو مان لے گا. اگر اس کے عقیدے کی صورت کے خلاف دیکھے گا تو انکار کرے گا. مگر اس کے انکار کرنے سے اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آئے گا. پھر تیرے لیے وہ شکل اجنبی کسی اور اسی صورت کا معتقد ہوگا. بھئی جس صورت کا میں معتقد ہوں وہ صورت دکھی تو مانتا ہوں گیا، دوسری صورت دکھی تو جس صورت میں نے مجھے دکھا وہ کوئی اور تو اسی صورت میں دیکھتا ہوں گا، اور جس صورت میں دیکھا وہ دوسرا نہیں دیکھتا ہوں گا. بھلے کسی بھی صورت میں آ جا، کسی نہ کسی کا رب ہو جائے گا، معبود اعتقادی ہو جائے گا. ہر ایک کا رب الگ الگ، ہر ایک کا رب الگ الگ، تو انہیں مختلف اشکال میں آئیں گا. اچھا، ایک اور مثال دی ابن عربی اس سلسلے میں، خاص کر اس بارے میں کہ اللہ کیا ہے؟ مثل اینا، مثل اینا. تو یہ عالم پورا کیا ہے؟ اینا. سمجھو بتائے، مثال دے رہی ہیں کہ یہ عالم کیا ہے؟ آئینے کی طرح. اب سامنے والا آئینے کے سامنے گیا تو انہیں کسے دیکھتا؟ اپنے آپ کو دیکھا تو اس کے تصور میں حیثیت سے دیکھا تو مانتا. اگر اس کے سوا آئینہ دوسرے کو بھی بتا سکتا، دوسری کوئی عقیدے کی صورت آ گئی تو یہ کہنے میں دو صورتیں آ سکتے، ایک خود نہ صحیح تو دو صحیح، آئینے میں دو بھی آ سکتے نا. مگر انہیں مانیں گا کسے؟ جس کے عقیدے میں جو صورت رکھ لیا ہے اسی صورت کو دیکھے گا تو مانے گا. تو اللہ کیا ہے؟ نئی لچک بتائے اس میں ابن عربی، مثل آئینہ. قیامت کے دن مثل آئینے کی طرح رہے گا، جو صورت لے کر سامنے جائے گا وہ صورت میں نظر آئے گا. نظریہ دیکھو ابن عربی کا. اللہ قیامت کے دن بروز محشر مثل آئینے کی طرح رہے گا، اور جو عقیدہ دنیا میں یہ نہیں رکھا تھا اس عقیدے کے ساتھ وہ آئینے میں گیا تو وہ صورت دکھتی. اگر اس کے عقیدے میں کوئی ہے ہی نہیں تو کیا دیکھے گا نا؟ ہے نہیں. اس کو اچھے انداز میں انہوں نے لکھا، ابن عربی نے حوالہ دیتے ہوئے. وہ بیگ اٹھا گلا حاجی صاحب کو عربی کا ایک ہی جملہ بتاتا ہوں. اعتقادی صورت، اعتقادی صورت ہی چل رہا، اللہ کی کوئی صورت نہیں. میرے اعتقاد میں میں کسے بنا لیا انہیں چل رہا، اللہ باہر نہیں. میں کسے بولا اللہ انہیں چل رہا. نشان رکھا تھا. حاجی صاحب حضرت، یہ عربی متن ہے بروز قیامت والا، ذرا دیکھ لیں. یہاں سے نشان رکھا تھا، یہاں سے وہاں تک.
يتجلى يوم القيامة في سورة فيعرفون ثم يتحول عنها في سورة فينكر ثم يتحول عنها في سورة فيعرف هو المتجلي ليس غيره في كل سورة. ومعلوم أن هذه السورة ما هي تلك السورة الأخرى فكأن العين الواحدة قامت مقام المرأة عين کی مثال مقام المرأة فإذا نظر الناظر فيها إلى سورة معتقدة في الله عرفه سورة موقدة معتقدة إلى سورة معتقدة في الله عرفه فأقر به وإذا اتفق أن يرى فيها معتقد غيره أنكره كما يرى في المرأة صورته وصورة غيره فالمرأة عين واحد والصور كثيرة في عين الرأي وليس في المرأة لها أثر في الصور بوجه وما لها أثر لوجه فالأثر الذي لها كونها ترد الصورة متغيرة الشكل من الصغر والكبر والطول والعرض فلها أثر في المقادير وذلك راجع إليها وإنما كانت هذه التغيرات منها لاختلاف مقادير المرايا. یہ پڑھانا تھا ذرا کب اعتقادی صورت کا پڑھایا مثل آئینے کے اللہ مثل آئینے کے قیامت کے دن رہے گا. انہیں جو اعتقادی صورت بنا لے کے اس کے عقیدے میں جو صورت کو انہیں مان لے کر سامنے جائیں گا تو اسے وہ صورت نظر ہے تو مان لے گا غیر صورت نظر تو انکار کرے. اس سے پتہ یہ چلا کہ تمہیں اللہ کو کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو کون سی شکل و صورت میں ڈھونڈے جا رہے ہو کہاں ہے وہ صورت جسے تم اللہ سمجھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کل انبیاء کے صورتوں میں جلوہ نما بن کے ظاہر ہوا. اللہ کل انبیاء کی صورتوں میں جلوہ نما بن کے ثابت ہوا. پھر تم کون سے اللہ کی تلاش میں بھاگ رکھے ہو کون سے اللہ کو تم پکار رکھے ہو اللہ کو غیب میں کیوں دیکھ رہے ہو اللہ کی صورت کہاں ہے تمہارے پاس جسے تم پکار رہے ہو. نادان اللہ غیر میں نہیں ہے اللہ خود تیری صورت میں ہے تیری تصور میں ہے. جسے تو اللہ مان لیا خود ہی چل رہا جسے میں اعتقاد بھی اللہ مان لیا انیس پھر اللہ باہر مت جا اللہ کو ڈھونڈنے باہر مت جا کیسا ہے کون ہے کیا ہے کہاں ہے نہ کو جا خود تیرے کو دیکھ لے تیرے عقیدے میں تیرا اللہ ہے. جیسا عقیدہ تو رب کے بارے میں بنا لے گا اسی صورت میں تجھے نظر آئے. اب یہ سب کے بس کی بات نہیں اتنی بڑی بات کو لینا. علماء ظاہر تو مانیں گے نہیں پھر اللہ کو چھوڑ کو صورت کو اللہ کریں وہ بھی اعتقاد کی میرے اعتقاد میں میرے عقیدے میں میرے خیال میں جسے میں مان لیا انیس دکھتا. وہ حدیث ہے نا اس میں تفصیل زیادہ نہیں دی مسلم شریف کی حدیث مشہور ہے نا کتاب الایمان مشہور حدیث نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ مشہور صحابی انہوں روایت کرتی کہ حشر کا میدان رہے گا سب لوگ رہیں گے ندا دینے والا ندا دے گا جسے دنیا میں تو رب و معبود مان کو سجدہ کرانی اب تو سجدہ کر کسے تو رب معبود مان لے کو دیکھو کرانی اسے کر اب دیکھو. اللہ مختلف صورتوں میں نمودار ہوگا ایک صورت میں نہیں کیوں اس کی کوئی صورت ہی نہیں اس کی جہت ہی نہیں ہے وہ بے جہت ہے وہ بے صورت ہے پھر نظر کہاں تھا تیری ہی صورت میں تجھے نظر آتا غیر کو کہاں دیکھنے جاتا. مختلف تجلیات اینا نا مختلف تجلیات
ایک تجلی میں آتا صورت میں کر سجدہ نہیں، جسے میں دنیا میں رب مان لے کو، جسے میں دنیا میں عبد رب مان لے کو، معبود مان لے کو سجدہ کروں، وہ تو نہیں ہے، میں تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ اسے زندگی بھر میں سجدہ کروں رب مان لے کو، انہیں مجھے نہیں دکھ رہا ہے، میں نہیں کرتا۔ پھر ہوتے ہوئے ختم نہیں قصہ اس میں حدیث میں، اللہ پھر پوچھتا تیرے پاس اس کی کیا تو نشانی ہے کیا؟ مسلم کے الفاظ، اس کے پاس تیرے پاس اس کی کیا تو علامت ہے کیا؟ کیا تو پہچان ہے کیا؟ کیا تو نشانی ہے کیا؟ جسے تو دنیا میں رب مان لے کو عبادت کرے، جسے دنیا میں تو معبود مانگے بات، اس کی کیا پہچان ہے تیرے پاس؟ ہے کہتا بتا میرے پاس اس کی پہچان ہے، اس کی نشانی ہے کہ پہچان لے گا، ہاں وہ میرے سامنے آئے گا تو پہچان لوں گا۔ تو اللہ پھر تجلیات بدلے گا صورتیں، کیوں کلّا یومن ہوا فی شان، ہر وقت اس کی نئی تجلی، نئی گھڑی، ایک صورت میں نہیں ٹھہرتا ہوں۔ دیکھنے والا جو اس کا معتقد ہے اسی کو دیکھ کو مالا مال ہوتا، جب پھر وہ صورت میں نظر آئے گا جسے نے اپنے اعتقاد میں معبود بنا لیا، دوسرا کے بولنے سے نے خود ہی بنا لیا، خود ہی اپنے اعتقاد میں، معلومات میں، نظریات میں، خیالات میں، تصورات میں جسے معبود بنا لیا، معبود کا گھر دیا، معبود کی شکل صورت دیا، انیش میرا معبود۔ جب وہ شکل میں آئے گا، ہاں یہ ہے میرا رب جسے میں زندگی بھر عبادت کرا، زندگی بھر جسے رب مانگ سجدہ کرا۔ اس حدیث کو ابن عربی نے یہاں مثل آئینے کے سمجھایا، قیامت کے دن آئینہ رہے گا، مثال عالم آئینے کے نما رہیں گی، اور سامنے والا جو عقیدہ لے کے گیا وہ عقیدے میں اسے نظر آئے گا۔ آئینہ دکھتا نہیں، سامنے والی کو اب اس کے عقیدے پہ کون تو رہا تو نہ ہوا اسے دکھیں گا اسے، پھر نے سجدے بھی کرے بے حضوری کے، کسی بھی دیکھ کو نماز نہیں پڑھا، حضور بولے دیکھو پڑھ گئے، دیکھو نہیں پڑھا تو اس کے خیال میں تو پڑھ، نہ اس کا خیال ہے نہ انہیں دکھ رہا ہے، پھر کیسا کہ تصور میں کسی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، تصور میں کسی بٹا لے سجدہ کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، پھر وہاں بھی دھوکا نظر نہیں آتا۔ پھر روایت ہے جب دنیا میں دیکھے بغیر نماز پڑھا، قیامت کے دن اللہ بولتا سجدہ کرو، انہیں کرنا چاہیں گا، اللہ اس کی پیٹھ کو لکڑی کی تختے کی طرح اکڑا دے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں نفاق کیا، منافقت کیا، دنیا کو نمازی دکھایا مگر نماز میں نہیں تھا، خالی جسم مسجد میں تھا، انہیں کہیں اور تھا۔ جھکنا کہتا ہے مگر اس کی پیٹھ لکڑی کی تختے کی طرح اکڑ جائے گی۔ ساتھیاں کو دیکھو شرمندہ ہوں گا، پیارے دنیا میں ثانی امام رہتا تھا، سب سے اول رہتا تھا، سب سے اگے رہتا تھا، کتنے کی نمازاں پڑھا، ایک نماز بھی چھوڑا نہیں، مگر یہاں شرمندہ، سب سجدہ کر رہی، کون جو دیکھو پڑھتے تھے ان دکھا تو سجدہ کرے، انہیں بغیر دیکھے کے پڑھتا تھا، یہاں اسے نہیں دکھ رہا کرو تو نہیں کرے۔ تو آسان نہیں ہے، مرنے کے بعد دیکھنا ہے اسے، مرنے سے پہلے یہاں دیکھ کو مرو، کیسا دیکھنا؟ باہر نہ کو، اپنے میں، اپنے عقیدے میں کسی دیکھ بٹھا لے، انیش میرا رب کا تو، انیش میرا معبود کو تو بٹھا لیا تو وہ آئینہ دکھیں گا تو تیرا معبود ہی تجھے نظر آئیں گا جسے تو تصور میں صورت بنا لیا تھا۔ تو اس وجہ سے خالق ہی خود بصورت مخلوق کثرت میں نمایاں ہے، غیر نہیں ہے، خالق ہی
پیدا کرنے والا اللہ خالق ہی خود خود بصورت مخلوق کو تو ہمیں سکتی میں سب ہے صورت میں بصورت مخلوق کثرت میں نمایاں مگر 119 جیسے اس سے پہلے کی فصل میں گزرا تھا ذکر حروف مختلف ہیں ان کے بغیر نہیں اصل میں انکیچ ہے سو انکیچ نگاہ با صورتاں کہتے کہ الف کا تھا لام کا تھا بے کا تھا میم کا تھا سین کا تھا کاف کا تھا حرفوں کے شکلیں الگ ہے انک الگ نہیں ان کے بغیر حرفہ نہیں ان کے بغیر حرفہ نہیں حروف کو سمجھنا تو ان کو سمجھو تو کیسا حرفہ الگ الگ ہے انک ایک ہے اسی طرح پوری کائنات میں ہمیں سب حرفاں ہے سو انک انہیں کی چھے وہ چھے وحدت الوجود واجب الوجود عینیت تو پورے خصوص لکم کا خلاصہ وحدت الوجود ایک ذات ایک وجود ہے اس کا جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو اپنے اپنے عقیدے میں اپنے معبود کو بٹھا لو اسی کو دیکھتے رہو اسی میں گل ہو جاؤ اسی میں فنا ہو جاؤ تو کچھ مزہ آئے گا باہر نہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید تیری شرط سے بھی زیادہ قریب نہیں کرا باہر کہاں دھلنے جاتا وَهُوَ مَعَكُمْ تیرے ساتھ ہی کیوں کرا باہر کہاں دھلنے جاتا فی انفسکم افلا تبصرون تمہارے نفسوں میں اندر چھپا ہوں کیوں نہیں دیکھتے باہر کی بات چیز نہیں ہے پورا قرآن بوڑا اندر ہی چھے انہیں کہاں عقیدے میں میرے عقیدے میں ہے انہیں کیسا ہے جیسا کل کی بات آتی پھر اشارے میں علم رہا تو عالم علم کے بغیر عالم نہیں عالم دکھ رہا ہے علم دکھتا نہیں عالم بنا کب علم سے علم نہیں تو عالم کیسا اصل چیز علم علم سے عالم نہیں کیا جی علم نظر نہیں آ رہا ہے عالم نظر آ رہا ہے عالم بنا کیسے علم کی وجہ سے علم نہیں تو عالم کا ویسا با کیسا علم عالم بنا رہا ہے ویسا ہی خدا کے وہ ذات و صفات تیرے اندر ہیں تو ان کو دیکھے گا تو عارف باللہ بنے گا تو اپنے اندر اسے ڈھونڈ لے گا تو عارف باللہ اللہ والا بنے گا یار اللہ والا بنے گا تو ابن عربی کے نظریے میں کہ پوری کائنات میں جیسا سورج ہے کائنات میں آسمانوں میں ویسا انبیاء میں کائنات میں میرے مصطفیٰ ہے مثل سورج کے اور کیسا آسمان میں چاند ہے تو ویسا کائنات میں چاند عبد القادر جیلانی کی طرح ہے غوث پاک کو قمر کہا اور نبی کو شمس کہا سورج سے روشنی ہے چاند سے بھی روشنی مگر چاند محتاج ہے سورج کا تو لہذا اپنے اپنے عقیدے کو درست کر لو اپنے اپنے خیالات کو درست کر لو اللہ باہر نہیں ہے ہمارے عقیدے میں ہے جیسا ہمیں عقیدہ کریں گے ویسا انہیں نظر آئے گا تو اس سے حکمت الیاسیہ اسی بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے اعتقادات کو اپنے اعتقادات میں وہ معبود کی صورت کو بٹھا لو تاکہ قیامت کے دن تمہیں اللہ مثل آئینے کے عالم میں جلوہ گر ہوگا تو ہاں تم دیکھیں گے تو کسی غیر کو نہیں اپنے ہی معبود اعتقادی اللہ کو دیکھیں اگر یہاں تم غفلت میں کسی کو تصور میں نہیں بٹھا لیا اپنے اعتقاد میں کسی کو نہیں بٹھا لیا تو یہاں کا اندھا وہاں کا اندھا من کان فی حاض عما فهو فی الاخرۃ وضل سبیلا جو دنیا کا اندھا ہے دنیا میں نہیں دیکھا آخرت میں بھی نہیں دیکھتا یہاں دیکھا تو وہاں دیکھتا یہاں کا اندھا وہاں کا اندھا
انداغت دعا کا نہیں، دل کا. جب تصور میں عقیدے میں اسے نہیں دیکھا تو مرنے کے بعد کیا دیکھے گا؟ جو بھی دیکھنا ہے مرنے سے پہلے دیکھو. فہمی؟ تو پھر سے حکمت الیاسیہ ان دو باتوں پر زیادہ زور دے رہا ہے. تنزیہ بھی حق ہے، تشبیہ بھی حق ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کی آیت کو انہوں نے کوٹ کر کے کہا. اس سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ملے گی تنزیہ و تشبیہ کے لیے. ابن العربی کا نظریہ. ابن العربی نے کہا کہ شان تنزیہ شان تشبیہ کو اگر جاننا ہے تو لیسا کمثلہ شیء وہ سمیع البصیر کو سمجھو. اس کے اندر دونوں باتیں ملیں گے، تنزیہ بھی ملے گا، تشبیہ بھی ملے گا. بعض لوگ نادان نافہم کی وجہ سے تشبیہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ صورتوں سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، روپ سے پاک ہے، ہمیں نہیں مانتے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کی شکل صورت نہیں ہے. نہیں نادانو، ماننا پڑے گا. اللہ عالم شہادت میں مختلف صورتوں میں جلوہ کرے. تو صورت کا انکار نہیں کر سکتے. تشبیہ کا، تشبیہ بھی بڑھا، تنزیہ بھی بڑھا. یہ عقیدہ اپنے تصور میں رکھیں گے تو انشاءاللہ توحید پوری ہوں گی. قیامت کے دن ہمیں کچھ دیکھ سکیں گے. کیا سارے انبیاء کا مقصد توحید کو سمجھانا تھا، رجوع الی اللہ کرانا تھا. ہر نبی نے توحید کا پیغام دیا، کفر شرک سے بچایا. تو لہٰذا آج ہم بھی خصوصی لکم کا مقصد ہی کفر شرک سے بچنا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. باطنی شرک سے بھی بچا جائے اور باطنی کفر سے بچا جائے. ایک توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، ہے نا. معبود باہر نہیں ہے، معبود ہمارے اندر ہی ہے، ہمارے عقیدے میں ہے، ہمارے تصورات میں ہے. اس کو بٹھا لو تو انشاءاللہ تم کو نشہ چڑھے گا، شراباً طہورا کا. کچھ نظر نہیں آئے گا، جدھر دیکھیں گے انہیں نظر آئے گا. جو عقیدے میں بیٹھا انہیں نظر آئے گا، وہ نشہ چڑھ جائے گا. تو شراباً طہورا کے نشے کو چڑھا لو، توحید کے نشے میں گم ہو جاؤ. انشاءاللہ تعالی زندگی میں مزہ آئے گا، بے فکری آئیں گی، غم نہیں رہیں گا، دکھ نہیں رہیں گا، پریشانی نہیں رہیں گی، سکون ہی سکون رہے گا، اطمینان ہی اطمینان رہے گا. جس کو توحید کا یقین اگر ہو گیا، کامل یقین ہو گیا، تو انہیں بولتا سب کچھ وہی کرنے والا، پھر میں کہیں کو پریشان ہونا. ایک وقت ہے میرے امتحان کا، صبر کر لوں. ناشکرہ نہیں بنتا، ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنتا. یہ شکر گزاری لازمی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر خصوص پہ غور کیا جائے گا. بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.